السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، پیغام رمضان کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم رمضان مبارک کے اندر کی جانے والی ایک نہایت ہی اہم نیکی کے بارے میں بیان کریں گے۔ وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جسے ہم صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ یہ جو ہے نا وہ صدق سے ہے، جس سے میں نے ہے کہ سچے دل کے ساتھ کسی پر خرچ کرنا۔ صدقے کی اہمیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جا کر مزدوری کرے، خود بھی کما کر لائے، خود بھی کھائے اور اللہ کے راستے میں بھی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی جو ہے نا وہ کمزور کی مدد کر دے۔ تو آپ سے پوچھا گیا اگر کوئی اس کی جو ہے نا وہ استطاعت نہیں رکھتا، تو آپ نے کہا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، لیکن لوگوں کو اشاعت کرے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ خود جو ہے نا وہ برائی سے باز رہے، برائی سے بچ جائے، یہی اس کی طرف صدقہ ہے۔ یعنی کہ انسان اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یعنی کہ چھوٹا معمولی بالکل ہی جو ہے نا وہ انسان محنت کے ساتھ صدقہ جو ہے نا وہ حاصل کر سکتا ہے اس اجر کو۔ اور اسی طرح کسی کو نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کا بتا دینا کہ فلاں کام نیکی ہے، فلاں کام اچھائی ہے، تو یہ بھی انسان کی طرف سے جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں صدقے کا اجر شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ جو ہے نا کوئی اگر راستے سے بھٹک چکا ہے، راستہ بھول چکا ہے، تو آپ سے پوچھتا ہے تو اسے امانت داری کے ساتھ راستہ دکھا دینا، راستہ بتا دینا، صحیح ایڈریس پر پہنچا دینا، تو یہ بھی ایک انسان کی طرف سے جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نبینے کو راستہ جو ہے نا وہ ہاتھ پکڑ کر کہیں پہنچا دینا، صحیح راستے پر دکھا دینا، راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی ہڈی، کوئی پتھر، اسے اٹھا کر جو ہے نا وہ سائڈ پر کر دینا، تو یہ بھی انسان کی جو ہے نا وہ نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اگر آپ کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے تو اپنے برتن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی دوسرے اپنے سے کم تر، اپنے سے نچلے والے کے برتن میں کچھ ڈال دینا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ان سب اعمال پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر دیتے ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رشک الا فی اثنتین، اگر کسی کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی طلب کی جا سکتی ہے تو وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات دین کے جو ہے نا وہ کاموں میں خرچ کرتا ہو، تو اسے دیکھ کر یہ انسان دل میں آشا اور دل میں تمنا پیدا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا مال دے، اتنا مال دے کہ میں تیرے دین کی جو ہے نا وہ اسی طرح خدمت کر سکوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ صحرا میں جا رہا تھا، اس نے بادل جو گزر رہے تھے، جو بارش برسانے والے، تو وہاں سے آواز سنائی دی کہ فلاں کے باغ میں جا کر جو ہے نا وہ پانی لگا دو، وہاں پر برس جاؤ۔ تو وہ بادل کے پیچھے پیچھے بندہ جاتا رہا، تو اس نے دیکھا کہ کالے پہاڑ کے پر جو ہے نا وہ ایک باغیچہ ہے، تو وہاں پر وہ بارش برسے ہیں، تو نیچے کا آدمی کھڑا ہے اور اس نے وہ ہے نا وہ نالی کو بنی نالی کو روکا ہے اور سارا پانی جو ہے نا اپنے باغ کی طرف اس نے جو ہے نا وہ وہاں پر بہا دیا ہے۔ تو جا کر اس بندے نے اس باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جو اس نے نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جو بادل میں پکارا گیا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، یہ بادل سے آواز میں نے سنی ہے کہ اس فلاں ان کے تیرا نام لیا ہے کہ اس کے باغ کو جا کر پانی پلا دو، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے باغ سے فصل اٹھاتا ہوں، اپنے باغ سے کاشتکاری کو جو لیتا ہوں، تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ جو ہے نا وہ میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اپنی ٹوٹل کمائی کا اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ دوسرا جو ہے نا وہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تیسرا میں اسی باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں، یعنی کہ آئندہ کی کاشتکاری کے لیے۔ تو یہ صدقہ کرنا، یہ بہت اس کی فوائد ہیں، بہت اس کی فضیلتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والا قرآن اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب جو ہے نا وہ لوگوں کو موت آ جائے، قرآن مجید میں ہے کہ جب موت آ جائے گی تو ان میں سے ہر بندہ یہ احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے گی تو وہ اپنے رب سے یہ تمنا کرے گا
کہ آپ اے اللہ مجھے تھوڑی سی تاخیر دے کہ میں جو ہے نا وہ صدقہ کر سکوں اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ تو خرچ کرنا یہ انبیاء کی سنتیں ہیں، اور یہ رمضان المبارک ہے، بڑی مقدس اور بابرکت جو ہے نا وہ مہینہ ہے۔ یاد رکھیے اس مہینے میں کیا گیا خرچ پورے 11 مہینہ میں کیا گیا خرچ کے مقابلہ جو 11 مہینے اس مہینہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ سخاوت کرنے والے تھے، یعنی کہ تیز آندھی جس قدر زیادہ سپیڈ کے ساتھ چلتی ہے، اسی سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ خرچ کیا کرتے تھے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیے، لوگ دیکھیے کون عبادت گزار ہے اور جو ہے نا وہ سحر و افطار سے جو ہے نا وہ پریشان ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کہرے خار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ گھبرائے نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کیسی ہے، کہ جیسے جو ہے نا وہ ایک دانے کی جیسی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ 60 ڈالیاں، اور 60 ڈالیوں کے اندر جو ہے نا وہ 100 دانے ہیں، یعنی کہ ایک چیز خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ 700 گنا تک جو ہے نا وہ ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خرچ کرتا ہے خالص مال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو لے لیتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، تو یہاں تک کہ وہ ایک احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ نیت خالص ہو اور ارادہ نیک ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرنے والا ہے، اور یہ خرچ کرنا چاہیے۔ صدقہ لازمی نہیں ہے کہ انسان دیکھے جی مجھ پر کوئی لازمی مصیبت ہی آئے تو میں خرچ کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام اللہ کے راستے میں ویسے خوشی کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تو نے ہمیں نوازا ہے، ہم یہ تیرے راستے پر دے رہے ہیں، کل کو آئندہ پھر ہمارے اوپر جو ہے نا اس کے اچھے اثرات آئیں گے۔ اسی طرح اگر رشتہ داروں کے اندر کوئی مجبور لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو وائٹ کالر والے ہیں، جو ہے نا وہ اپنا آپ دکھاتے نہیں ہیں لیکن وہ مجبور ہیں، ہمیں پتہ ہے، ان کو ڈھونڈیے، ان تک جو ہے نا وہ اس مال کو، اس اسباب کو پہنچائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اسی طرح بغیر حساب کے ہمیں مشکلوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر اسی طرح جو ہے نا وہ جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ مالوں کے اندر برکات اور اسی طرح جو ہے نا انسان کا تزکیہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جو انسان جو ہے نا وہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت جی یہ بتائیں کہ سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ انسان پوچھے نا جی میں کچھ خرچ کرنا چاہتا ہوں تو سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت صدق و انت صحیح شحیح، کہ تو اس وقت صدقہ کرے کہ جس وقت تو بالکل طاقتور ہے، تندرست ہے، تمہیں مال جو ہے نا وہ کم ہونے کی جو ہے نا وہ ڈر ہے اور تیرے دل کے اندر خوف ہو، اور اس وقت یہ نہیں ہے کہ جب تمہاری جان حلق میں اٹک جائے اور تم کہو جی یہ فلاں کے لیے یہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو فلاں کو خود ہی بخود ہی پہنچ جائے گا، کہ جب آپ دنیا میں نہیں رہو گے تب تو یہ خود بخود ہی پہنچ جائے گا۔ اس لیے جب آپ بالکل تندرست ہیں اور مال کی آپ کو بھی ضرورت ہے تب اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز جو ہے نا وہ خرچ نہ کر سکو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے، ہمیں بخل سے بچائے، ہمیں اپنے راستے میں جو ہے نا وہ اپنے دیے رزق میں سے حلال چیز جو ہے نا وہ اپنے راستے میں اچھی چیز خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔